حکیم محمد عمران کمبو اپنے ویورز کے لیے ایک ایسی ویڈیو بنائی ہے جو ہمارے ملک کے 90% نوجوانوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. وہ ہے مسئلہ ہے ذکاوت حص. سب سے پہلے میں آپ کو ذکاوت حص بتا دوں کہ ذکاوت حص ہوتی کیا ہے. تھوڑے سے بھی شہوانی جذبے یعنی سیکس کا خیال آتے ہی منی کے پانی جیسے قطرے نکل آنا جسے ہم مزی کہتے ہیں وہ نکلے اور ضرورت سے زیادہ نکلے اس کو ذکاوت حص خیال کیا جاتا ہے. ذکاوت حص کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک شادی شدہ مرد جو ہی اپنی بیوی کے پاس جائے اور مطلب مباشرت سے قبل ہی حرکات سے ہی اس کا انزال ہو جائے یا اتنی منی نکلے مزی جو کچی منی ہوتی ہے وہ نکلے اور اس کا شاور ٹوٹ جائے، اس کو بھی ذکاوت حص کہتے ہیں. یہ ہمارے ملک میں 90% نوجوانوں کا مسئلہ اس لیے ہے کہ ہمارے ہاں پراپر بچوں کو گائیڈنس نہیں دی جاتی. ہمارے ہاں معاشرتی طور پہ اسلامی طور پہ جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان حضرات اکثر بے راہ روی کا شکار ہو کے اپنا بیڑا غرق کر لیتے ہیں، چاہے وہ مشت زنی کے ذریعے کریں چاہے وہ لونڈے بازی جیسے کبھی فیل کر کے اپنا آپ بگاڑ لیتے ہیں اور اسی حوالے سے سیکس کی حیثیات کو اس قدر تیز کر لیتے ہیں کہ فوراً ہی فون پہ کسی لڑکی سے بات کریں، اپنی کوئی منگیتر سے بات کرتا ہے تو اس سے قطرے وغیرہ آنے شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح ہمارے وہ بھائی جو سعودیہ، بحرین، قطر یا مشرق وسطیٰ کے کسی ملک یا یورپ میں ہیں جو آؤٹ آف کنٹری ہیں، وہ ادھر غذائیں کھاتے ہیں، گرم غذائیں ہوتی ہیں، وہ بھی چاہے غلط حرکات نہیں بھی کرتے لیکن جسم کے اندر اتنی گرمی ہو جاتی ہے کہ وہ بھی اپنی بیوی یا اپنی منگیتر یا اپنی دوست وغیرہ سے فون پہ بات کرتے ہیں یا کوئی مووی وغیرہ دیکھتے ہیں، اس میں کوئی سیکس کا سین آ جائے تو فوراً قطرے آنے شروع ہو جاتے ہیں، شلوار خراب ہو جاتی ہے. اس کیفیت کو ذکاوت حص کہتے ہیں. بعض لوگ صورت انزال اور ذکاوت حص میں فرق نہیں سمجھ پاتے. صورت انزال کیا ہے یہ میں آپ بتا دوں کہ شادی شدہ مرد جو ہی اپنی زوجہ سے صحبت کرے اور صحبت کے دوران دخول کے ساتھ ہی انزال ہو جائے اسے صورت انزال کہتے ہیں. اب اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ایک نارمل مرد کی ٹائمنگ، ہر چوتھا مرد یہی سوال مجھے فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ یا واٹس ایپ پہ کرتا ہے کہ جی نارمل مرد کی ٹائمنگ کتنی ہونی چاہیے. لیکن یہ طب کے مطابق نارمل مرد کی ٹائمنگ 1 منٹ سے لے کے 5 منٹ کے دوران ہوتی ہے. اس میں مختلف خوراک کی کمی بیشی حالات اور مزاج کے پیش نظر کسی کی 1 سے 5 منٹ کے دوران کسی کی 2 منٹ 3 منٹ بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات کئی مردوں کی طب کے مطابق 5 سے 7 منٹ بھی ہوتی ہے مزاج کے حوالے سے. اب صورت انزال کا جو مرد ہے وہ کس کیفیت میں ہوتا ہے وہ بھی سن لیں. صورت انزال ہمارے جو اکثر مرد حضرات ہیں کہ وہ ذکاوت حص کے مریض ہوتے ہیں اور وہ صورت انزال کے بھی مریض آٹومیٹک بن جاتے ہیں. وہ بنتے اس طرح ہیں کہ ذکاوت حص کے مریض کی عموماً منی بھی پتلی ہوگی اور اس کا جو سب سے بڑا جو پرابلم ہوتا ہے صورت انزال کے مریض کا کہ وہ اپنے علاج کی طرف جب توجہ دینے جاتا ہے تو ذکاوت حص کا علاج کیے بغیر ہی ڈائریکٹ صورت انزال کا علاج کرتا ہے. صورت انزال کا علاج عموماً ہمارے حکمہ حضرات جو ہیں وہ مغلظ نسخے دے دیتے ہیں مادے کو گاڑھا کرنے اور مادے کو پیدا کرنے کے لیے. لیکن ذکاوت حص کے مریض کو جو ہی آپ مادہ گاڑھا کرنے والی دوائی اور مادہ پیدا کرنے والی دوائی دیں گے تو مادے کی کثرت کی وجہ سے اس کی ذکاوت حص اور بڑھ جائے گی، بجائے اس کو صورت انزال کا علاج ہونے کے اسے مرض اور بڑھ جائے گا. اس لیے جب بھی آپ صورت انزال اور ذکاوت حص کے مریض کا علاج کریں تو سب سے پہلے آپ نے اس کے معدے کی طرف توجہ دینی ہے. عموماً معدے کی خرابی کی وجہ سے بھی ذکاوت حص ہو جاتی ہے تو آپ سب سے پہلے اسے معدے کا علاج کریں. اگر کوئی قبض وغیرہ ہے وہ قبض دور کریں، اگر اس کے معدے میں تضابیت جلن ہے وہ دور کریں، اگر وہ رات کو لیٹ کھانا کھاتے ہی سو جاتا ہے اسے اس چیز سے بھی منع کریں. ذکاوت حص کا علاج کا نسخے تو بے شمار ہیں لیکن میں وہ آپ کو نسخہ بتاتا ہوں جو میرا انتہائی آزمودہ ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ کم خرچ بالا نشین ہے. وہ نسخہ آپ لوگوں کے کچن میں موجود ہے، ہر میڈیکل سٹور پہ موجود ہے، ہر پنساری کی دکان پہ
یعنی کہ آپ وہ نسخہ 1 منٹ میں خود بنا سکتے ہیں. ذکاوت حس کا علاج جب آپ شروع کرتے ہیں معدے کی دوائی کے ساتھ ساتھ آپ نے ذکاوت حس کے مریض کو، اگر آپ آؤٹ آف کنٹری ہیں تو یہ چھوٹا سا نسخہ، یا مطلب پاکستان میں بھی ہیں، یہ نسخہ انشاءاللہ کام کرے گا، 100% کام کرے گا. یہ نسخہ کیا ہے؟ آپ نے خشک دھنیا، سوکھا دھنیا جو ہم عموماً اپنی ہانڈی سالن وغیرہ میں وہ دھنیے کے بیج بھی کیا لیتے ہیں، ایسے وہ گول گول سے جو ہوتے ہیں، خشک دھنیا ابھی میرے پاس ادھر دواخانے میں موجود نہیں تو میں آپ کو دکھا دیتا. یار کچن کی عام چیز ہے، اکثر ہم پلاؤ وغیرہ میں سالن وغیرہ میں ڈالتے ہیں وہ گول گول سے. وہ دھنیا آپ نے 100 گرام لے لینا ہے، اور 100 گرام آپ چینی لے لیں، چینی نہیں لے سکتے مشری لے لیں. 100 گرام دھنیا، 100 گرام مشری، اسے اچھی طرح گرائنڈر میں پیس لیں اور بالکل پاؤڈر بنا لیں. 1 چمچ صبح خالی پیٹ چھوٹا چائے والا، دودھ پانی کے ساتھ ویسے بھی کھا لیں، دودھ کے ساتھ کھا لیں، پانی کے ساتھ کھا لیں، بلا جھجک جس کے ساتھ دل کرے کھا لیں. صبح خالی پیٹ 1 گھنٹے بعد روٹی وغیرہ کھا لیں، اور شام کو 6 بجے آپ پھر کھا لیں. اور رات کو سوتے وقت 1 چمچ آپ نے اس گول کا چھلکا کھانا ہے. ہمارے پاس جو دواخانے میں جو ہم بناتے ہیں ذکاوت حس کا نسخہ، وہ اس سے کافی مختلف ہوتا ہے اور بڑی چیزوں سے بنتا ہے، لیکن یہ میں آپ کو یہ فرسٹ ایڈ بتا رہا ہوں، یہ فرسٹ ایڈ ہے اور یہ انشاءاللہ فائدہ بھی دے گا، 100% فائدہ دے گا انشاءاللہ. تو ذکاوت حس کا علاج 1 ماہ کم از کم کریں. جب یہ دیکھیں کہ سیکس کے خیال سے قطرے آنے ختم ہو گیا، یہ دوران دوائی آپ نہیں چیک کرنا، کم از کم 1 مہینے بعد اپنا آپ چیک کریں. ہوتا کیا ہے کہ مریض کو دوائی دو یا مریض کو علاج کا بتاؤ، ہر 3 دن بعد چیک کرنا شروع کر دے گا، 2 دن بعد کہیں مجھے قطرے تو نہیں آ رہے، فون پہ باتیں کر کر کے چیک کرے گا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جب یہ مریض آپ یہ ذکاوت حس کو بالکل اوکے فٹ کر لیں، اس کے بعد آپ صورت انزال کی طرف آئیں. صورت انزال کی وجہ دیکھ لیں یہ کس وجہ سے ہے، کہ منی کے پتلے پن کی وجہ سے تو نہیں ہے اسے صورت انزال. ٹھیک ہے. 90% جو مریض ذکاوت حس کے مریض ہوتے ہیں وہ صورت انزال کے بھی ہوتے ہیں. آپ کا 90% مرض تو ادھر ہی ٹھیک ہو جائے گا جب آپ ذکاوت حس ٹھیک ہو جائے. جب صورت انزال کا آپ دیکھ لیں، بعض منی کے پتلے پن جو صرف مغلظ نسخہ کوئی اچھا سا استعمال کرتے ہیں، جو مغلظ نسخہ ہوگا وہ منی کو بھی پیدا کرے گا اور منی کو جسم کے اندر زیادہ سٹے بھی کرائے گا. تو ان حوالوں سے آپ یہ جو میں آپ کو چھوٹے چھوٹے آپ کو یہ بتائی ہیں چیزیں، ان چیزوں پر بھی آپ عمل کر کے انشاءاللہ آپ ذکاوت حس اور صورت انزال میں مطلب اپنے مریض کو یا خود بھی جو مبتلا ہے وہ دور کر سکیں گے. اب ذکاوت حس اور صورت انزال کے مریض خوراکیں کون سی نہ کھائیں. نمبر 1 گوشت، تیز مسالوں سے پرہیز کریں، سیکس کی تمام ایکٹیویٹی سے پرہیز کریں. نمبر 3 کھٹی تلی چیزیں نہ کھائیں. اور سب سے بڑی بات، عموماً جو ہمارے ذکاوت حس کے مریض ہیں کہ وہ تھوڑے دنوں کے بعد 4-5 دن کے بعد اپنا آپ چیک کرنا شروع کرتے ہیں، وہ بھی چیز نہیں چیک کرنی. اور اگر جو شادی شدہ وہ بیوی سے تھوڑا الگ لیٹیں، کیونکہ عموماً جو ذکاوت حس یا صورت انزال کے مریض ان کے اندر سب سے بڑی خامی یہ ہوتی ہے کہ وہ بیوی سے لپٹ کے سوتے ہیں، اور یہ چند ہی دنوں میں انسان کا مادہ پتلا ہو کے حسیات تیز ہو کے انسان صورت انزال کا مریض ہو جاتا ہے. جو ذکاوت حس اور صورت انزال کا مریض ہے اس کا بیوی کے ساتھ رات کو صحبت کے علاوہ لپٹ کر سونا ایسے ہی ہے جیسے وہ خود کو موت کے گڑھے میں ڈھکیل رہا ہے. اس چیز پہ آپ غور کریں، اس چیز پہ آپ نوٹ کریں کہ صحبت کریں، صحبت کے بعد فارغ ہو کے مطلب آدھے گھنٹے بعد، 20 منٹ بعد، 1 گھنٹے بعد غسل کر کے علیحدہ لیٹیں. کبھی بھی یہ اس حوالے سے نہ لیٹیں کہ میں نے بیوی کے ساتھ لپٹ کے سونا ہے. 90% مریضوں کی جو صورت انزال اور ذکاوت حس کے مریض ہوتے ہیں ان کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ مطلب میرے پاس مکتب پہ بھی ہزاروں نسخے تیار پڑے ہوتے ہیں ذکاوت حس کے، صورت انزال کے، وہ بھی میں مریضوں کو استعمال کرا دیتا ہوں. اگر کسی آپ نے خود بھی تیار کرنا ہے، ہماری ویب سائٹ ہے desiherbal.com، نیچے ڈسکرپشن میں اس کا میں نے لکھا بھی ہوا ہے desiherbal.com، حکیمعمران.com، یا آپ گوگل پہ ویسے ہی لکھ دیں حکیم عمران کا وہ ذکاوت حس کا علاج، گوگل آپ کو سیدھا نسخے پہ بھی لے جائے گا. آپ ادھر سے بھی نسخے، صورت انزال کے نسخے، بے شمار نسخے ہیں ویب سائٹ پہ، گوگل پہ، فیس بک پہ میں نے مطلب فی سبیل اللہ اوپن کیے ہوئے ہیں. تو دوستو مزید اگر آپ کو کوئی معلوماتی ویڈیوز چاہیے ہو کمنٹس میں لکھ دیں. یہ میں آپ کو چھوٹا سا لیکچر ذکاوت حس اور صورت انزال کے حوالے سے اس لیے دیا ہے کہ آپ لوگوں کو تھوڑی آگاہی ہو اور آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ سیکس کی تمام بیماریوں کی جڑ ذکاوت حس ہے. اگر یہ دور ہوگی